वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, आज हम फैसलाबाद में होने वाले इस खूबसूरत इज्तिमाई ज़िक्र नात में, महफ़िल नात में मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं दूल्हे मियाँ को और आपके पूरे ख़ानदान को शादी खाना आबादी की मुबारकबाद पेश करूँगा। अल्लाह इस शादी को खाना आबादी बना दे और इस पूरे घराने पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। एक और अच्छी बात ये हुई कि आज इस महफ़िल जिस तारीख़ को या जिस लम्हे हो रही है, आज ये रजबुल मुरज्जब की छठी शब है और ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो उर्स है, पूरी दुनिया में जो औलिया इकराम के चाहने वाले हैं वो मना रहे हैं। अल्लाह हमें अपने नेक बंदों का फैज़ान नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना ये बड़ी बरकतें, बड़ी रहमतें लाता है। और सच्ची बात यह है कि दुरूद पाक कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आता है। जितना पढ़ते जाएं तो बाज़ औक़ात अकल हैरान हो जाती है कि एक वजीफ़ा कब कब और कितनी जगहों पर काम आता है। यानी अगर मैं बीइंग अ मुस्लिम आप सबसे कभी मौका मिले तो एक काम कीजिएगा कि कलम और कागज़ लेकर अपनी कुछ तमन्नाएँ, अपनी कुछ डिज़ायर्स लिखिएगा कि एज़ अ मुस्लिम आप दुनिया में क्या चाहते हैं, मरते वक्त क्या चाहते हैं और आखिरत में क्या चाहते हैं। और मैं आपको चंद हदीसों का, रिवायतों का एक समझ लिए कि इत्र गुलदस्ता आपकी तरफ बढ़ाता हूँ। हो सके तो हर जुमले के बाद आपने सुबहान अल्लाह कहना है। और यहाँ मेरी गुजारिश है कि सर्विस वगैरह थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा। जब अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, मैं आपके पास काफ़ी दूर से आया हूँ, तो हम जो बात करें वो अगर आप तसल्ली से सुन लें, फिर सारी रात पढ़िए आप, इंशाअल्लाह खाते पीते रहिएगा इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हदीसों में ये निचोड़ मिलता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत हो तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी बीमारियां दूर हो जाएं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं ज़िल्लत और रुसवाई से बचे रहें तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं टेंशन, प्रॉब्लम्स और क्लैमिटीज़ दूर हो जाएं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त प्यारे आका का दीदार नसीब हो तो दुरूद पाक पढ़िए। बल्कि ऐसा देखना चाहते हैं कि नबी पाक अपने हाथों से कब्र में उतार रहे हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। और सुबहान अल्लाह, महशर के दिन नबी पाक के परचम तले उठना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। हौज़े कौसर पर जाएं तो नबी पाक मुझे पहचान जाएं तो कसरत से दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि प्यारे आका आपको अपने साथ जन्नत में ले जाएं तो दुरूद पाक पढ़िए। और सुनिए, बार बार मदीने जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करना चाहते हैं तो भी दुरूद पाक पढ़िए। अब मुझे बताइए, मैंने इतनी सारी फजीलतें बता दी, कुछ रह गया बाकी? एक मुसलमान की हैसियत से मुझे और क्या चाहिए कि ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ गुजरे, रोज़ी में बरकत होती रहे, परेशानियों से महफूज रहूं और मरते वक्त कलमा नसीब हो, नबी पाक का दीदार नसीब हो और आका अपने साथ जन्नत में ले जाए। वॉट एवर आई नीड, वॉट एवर एल्स आई नीड, मुझे और क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल रहा है दुरूद पाक में। इतना कमाल का वजीफ़ा है, मगर फिर भी हम फजूल बातों में तो वक्त गुजारते हैं, मगर दुरूद पाक के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। और आज मैं जो आपको एक और हदीस सुनाने जा रहा हूँ, कुछ लोग दुरूद पाक को ग्रांटेड ले लेते हैं, पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। दुरूद पाक के बारे में हदीस पाक में ये भी आता है कि जो दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो दुरूद पाक हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। और क़यामत के दिन नबी पाक ही शफात फरमाएंगे ना। एक ऐसी हदीस है जिसमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ वो लोग होंगे क़यामत के दिन जो मेरा चेहरा ना देख सकेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कितनी बड़ी महरूमी होगी कि नबी पाक का दीदार ही अगर नहीं हो सकेगा क़यामत के दिन, तो शफात किससे मांगेंगे? तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने 3 किस्म के लोगों का जिक्र किया। फरमाते हैं कि 3 किस्म के लोग में क़यामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेंगे। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान क़यामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। वस्सानी तारिकु सुन्नती, दूसरा कौन होगा? मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। वस्सालिसु, तीसरा, मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि, आका फरमाते वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। अब आप गौर कीजिए प्यारे इस्लामी भाई, ये तीनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। नौजवान बैठे हैं, मेरी बहनें पर्दे में मुझे सुन रही हैं, ये बयान सोशल मीडिया पर लाइव जा रहा है। ये 3 बातों से हमेशा बचना है। जिन जिन के वालिदैन हयात हैं, कभी उनका दिल न दुखाएं, उनकी दुआएं लें, ये तो जन्नत का सामान है।
مگر انفارچونیٹلی ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ماں باپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. خدا را کبھی اپنے ماں باپ کو دکھی نہ کریں, ان سے دعائیں لیں, کیونکہ ماں باپ کا نافرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. اور آپ ماشاءاللہ اب تو بڑے دن بڑی راتیں آنے والی ہیں نا, ابھی شب معراج ہے, پھر اگلا مہینہ شب برات ہے, رمضان میں شب قدر ہے. اب دیکھیں جو مغفرت والی راتیں ہوتی ہیں نا ان میں کروڑوں لوگوں کی بخشش کا ذکر ہوتا ہے, مگر چند مجرمین کی لسٹ بھی حدیث میں ساتھ آتی ہے کہ سب بخشے جائیں گے, یہ نہیں بخشے جائیں گے. اس ہر لسٹ میں آپ کو ماں باپ کا نافرمان ضرور ملے گا. یعنی ماں باپ کے نافرمان کو معافی نہیں ملتی, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہے, دنیا میں بھی ملتی ہے. یہ وہ مکافات عمل ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو اپنے ماں باپ کو زندگی میں ستاتا ہے وہ اپنی اولاد میں وہ دکھ ضرور دیکھتا ہے. جو چاہتا ہے کہ میرے بچے میرے فرما بردار بنے, اس کو اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہوگا, اس کو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا ہوگا. جتنے ینگسٹر بالخصوص مجھے سن رہے ہیں, یو آر سو لکی اف یور پیرنٹس ود یو. آپ بڑے خوش نصیب ہیں اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے, آج جب ان سے بات کرنی ہوتی ہے تو قبرستان جانا ہوتا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, ماں باپ ویسے تو جن کے ماں باپ چلے گئے روز ہی یاد آتے ہیں, مگر دو موقعوں پر ماں باپ بہت یاد آتے ہیں. خاص طور پہ جب گھر میں کوئی خوشی آتی ہے نا, کوئی بڑی نعمت مل جائے, کوئی بڑی خوشی آئے, تو ماں بڑی یاد آتی ہے, والد بڑا یاد آتا ہے کہ آج وہ ہوتے تو دیکھتے کہ اللہ نے کتنی بڑی خوشی دی ہے. بچوں کی شادی میں یاد آتے ہیں, نیا گھر لو تو یاد آتے ہیں, نیا کاروبار لیں تو یاد آتے ہیں کہ ماں باپ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے. اور ایک موقع پر کب یاد آتے ہیں, جب کوئی بڑی مشکل آ جائے, جب کوئی بڑی ٹینشن آ جائے, تب بھی ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں کہ کاش ماں ہوتی تو دعا کروا لیتا, والد ہوتا اور ایک جملہ ہی کہہ دیتا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں, میں ہوں, تو وہی کافی تھا. تو آج ہے نا آپ کے پاس, جن کے پاس ہیں آپ کے پاس تو ہیں, آپ کیوں نہیں ان کے پیار, ان سے دعائیں لیتے, کیوں نہیں ان کی خدمت کرتے؟ تو ماں باپ کا نافرمان آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. دوسرے نمبر پر فرمایا تارک السنتی, میری سنت کو ترک کرنے والا. اب یہاں یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے, اس قدر سنتوں سے دوری ہے, بلکہ اب کوئی سنت پر عمل کرے تو مسلمان کہلانے والا اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں سنتی ہے نا, فرض تو نہیں, واجب تو نہیں. اب تو نمازوں کی سنتیں بھی چھوڑنا شروع کر دی ہیں. پہلے تو مسائل میں پوچھتے تھے کہ حضرت یہ عمل کرنا سنت ہے یا فرض ہے, اب تو نمازوں کی سنتیں بھی بہت ساروں نے چھوڑنا شروع کر دی کہ بھائی سنت ہی ہے. ارے سنت کس کی ہے, طریقہ کس کا ہے؟ سبحان اللہ, سنت کو نارمل نہ لیجئے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کانا معی فی الجنہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت رسول پر عمل کرنا یہ جنت میں نبی پاک کے ساتھ جانے والا راستہ ہے. اور ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی, خاص طور پہ نکاح کے خطبے میں, ترجمہ نہیں معلوم ہوگا مگر سنی ضرور ہوگی, فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کبھی معنی بھی پڑھ لیا کریں. واٹ از دا میننگ آف دیٹ بیوٹیفل حدیث؟ کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. Try to understand, there are two different ways. ایک راستہ ہے جنت میں نبی پاک کے ساتھ جانے والا کہ جس نے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور ایک طرف فرما رہے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, وہ ہم میں سے نہیں. فلیس منی. اب یو ہیو ٹو چوز, ہمیں غور کرنا ہے کہ کون سا راستہ اپنانا ہے, سنت والا یا سنت سے منہ موڑنے والا. اور یہاں اس حدیث میں بھی آقا نے کیا فرمایا, قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. Now come towards the third حدیث. حدیث کا جو تھرڈ پارٹ ہے, جو میرا ایکچوئل ٹاپک تھا درود پاک کے حوالے سے, کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. پلیز اپنی شیڈیول میں, اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کریں. ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے, سوشل میڈیا پہ ہم گھنٹوں بتا دیتے ہیں, تو درود پاک کے لیے بھی تو وقت ہونا چاہیے, ذکر کے لیے وقت ہونا چاہیے. اتنی آسان نیکی ہے, یقین کریں یہ درود, ذکر و درود سبحان اللہ وداؤٹ اینی ایفرٹ نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ پورا 1 منٹ بھی نہیں لگا. ٹھیک ہے, بڑے بڑے بزنس مین یہاں بیٹھے ہیں, بڑی بڑی ملیں چلانے والے بیٹھے ہوں گے. کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا, اتنا بڑا کاروبار کر کے بھی پر منٹ میں کیا کماتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر مہینے کے کروڑ روپے بھی کماتا ہوں نا, تو اس کو اگر ڈیوائیڈ کرتا چلا جاؤں تو 1 منٹ پہ چند ہزار روپے ہی شاید بچ جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. مگر آپ کو پتہ ہے اس پچھلے 1 منٹ میں آپ نے کیا کمایا ہے؟ ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا, اپنی ساری رقم, ساری پراپرٹی, سارا ویلتھ ملا لیں,
مگر پھر بھی ہم سب مل کر جنت میں کوئی پراپرٹی خرید نہیں سکتے. وی ہیو نو پاور ٹو بائی اینی پراپرٹی اور اینی تھنگ ان دا پیراڈائز. ایسا ہی ہے نا. مگر آپ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. مگر ہمارے پاس باقی چیزوں کے لیے بڑا ٹائم ہے, مگر اللہ رسول کے ذکر کے لیے زبان تر نہیں ہوتی. ایک کوشچن کر لیتا ہوں, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہو؟ ماشاءاللہ, ایچ اینڈ ایوری مسلم. کیوں نہیں چاہے گا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کی زبان پر آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. مگر آپ کے دل کے دروازے پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پچھلے پورے ویک میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ چلے پورے مہینے میں اپنے آپ کو جواب دیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر فرام یو. آپ خود ہی جواب اپنے آپ کو دے دیں کہ پورے مہینے میں کتنی بار پڑھا ہے نا. عجیب بات. مرتے وقت ہر مسلمان چاہتا ہے زبان پر کلمہ ہو. پوری زندگی میں کب کتنا پڑھتے ہیں؟ بھائی زندگی میں پڑھیں نا. یہ فلسفہ سمجھ لیجئے. وین ایور یو فیل ٹائرڈ اور سک, جب بھی آپ کو کمزوری یا تھکاوٹ یا بیماری فیل ہوگی, آپ کو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے. آپ جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں, کوئی آپ سے بات کرتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی بات نہ کرو, ابھی جی نہیں ہے بات کرنے کا. ایسا ہی ہے. سکرات کا جو وقت ہوگا نا, وہ بہت زیادہ ٹائرڈنس کا ہوگا, بہت تکلیف کا وقت ہوتا ہے, جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں اس وقت زبان بڑی بھاری ہو جاتی ہے, بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. اگر چاہتے ہو کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ آ جائے تو زندگی میں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بنا لو. پلیز کم از کم ایک تسبیح تو روزانہ کلمہ پاک کی پڑھ لیا کریں. افضل الذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ حدیث پاک میں, بٹ nobody have time for that. چلے میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں, آسان کر دیتا ہوں. اگر آپ واقعی سمجھ بیٹھے ہیں کہ یار واقعی یہ تو بڑی آسان ہے کہ صبح و شام اگر میں 200-400 بار درود پاک پڑھ لوں, کلمہ پاک پڑھ لوں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اور اللہ کے جو اذکار ہیں وہ کر لوں, ذکر کر لوں, اسے یاد کر لوں, تو آپ کوشش کریں. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو واک کرتے ہوں گے. اچھی بات ہے, صحت کے لیے واک کرنی چاہیے. تو واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا لیں. جب بھی آپ واک کریں, جاگرز پہنتے ہوں گے, شوز پہنتے ہوں گے, تسبیح ساتھ رکھ لیں, اور آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں. 40-45 منٹ, 1 گھنٹے کی آپ واک کریں گے, اور نہ جانے کتنے سینکڑوں بار آپ درود پاک اور کلمہ پاک پڑھ لیں گے. ٹریولنگ ٹائم کو درود پاک بنا دیں, درود ٹائم بنا دیں, ذکر ٹائم بنا دیں. گاڑی میں بیٹھے ہیں, ڈرائیور چلا رہا ہے یا آپ چلا رہے ہیں, دونوں صورتوں میں آپ کی زبان تو فارغ ہے نا. آپ درود پڑھتے رہیں, آپ کلمہ پاک پڑھتے رہیں, اللہ کا نام لیتے رہیں. سبحان, ہر گھڑی نیکیوں میں اضافہ. کاش یہ مائنڈ سیٹ بن جائے. جس طرح کاروبار میں اضافے کا ہمیں ذہن ہوتا ہے, ہماری انکم میں اضافے کا ذہن ہوتا ہے, کاش نیکیوں میں اضافے کا ہمارا ذہن بن جائے. تو بہرحال اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.